پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس قصے سے متعلق مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ایک بہت چھوٹا ہی سا قصہ ہے۔ شیخ ذرا مکیف بند کر دیں۔ وہ ایک چھوٹا ہی سا قصہ ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے، اور یہی سبب بنا ہے اس قصے کا انتخاب کا۔ اور یہ قصہ لوگوں میں بہت کم مشہور ہے، جس طریقے سے عام طور پر قصے مشہور رہا کرتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن دارمی کے حوالے سے اپنی صحیحہ میں یہ قصہ نقل کیا ہے، اور وہیں سے ہم نے اسے اخذ کیا ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رحمہ اللہ۔ وہ ایک انصاری نہیں بلکہ ایک عربی صحابی کا، یعنی عرب سے تعلق رکھنے والے صحابی کا، ان کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر، یہ جنگ آپ لوگ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ فتح مکہ کا امتداد ہے، فتح مکہ کے فوراً بعد، یعنی سن 8 ہجری میں پیش آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے آپ فارغ ہوئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اب بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ دو جو قبیلے ہیں، اس لیے کہ پورے عرب کے جو بڑے اہم قبیلے تھے اب وہ مسلمانوں کے تابع ہو گئے تھے یا مسلمان اسلام لے آ لیے تھے، لیکن یہ دو بڑے قبیلے بنو حوازن، جن کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور یہ طائف کے ارد گرد بادیہ کے علاقے میں آباد تھے، طائف کے مشرق میں، طائف کے مغرب میں، طائف کے جنوب میں، طائف کے شمال میں، خاص طور زیادہ تر مشرق اور شمال میں ان کی آبادی تھی، مشرق اور جنوب میں ان کی آبادی تھی۔ اور اہل طائف جو اصل شہر کے باشندے تھے، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فتح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے جو مکہ میں آپ کو حاصل ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں نے آپ سے آخری مقابلہ کرنے کے لیے غزوہ حنین، جسے آج جہاں پر ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے اگر طائف کے راستے سے جا رہے ہیں تو الشراع، یہ اس کا امتداد ہے، یہی ایک وادی ہے، ایک لمبی طائف تک، اور بلکہ اس کے اس طرف تک بھی یہ لمبی وادی چلی گئی ہے۔ تو اسی وادی میں ان لوگوں نے وہ جمع ہو گئے تھے، حوازن کے اور طائف کے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کر لینے کے بعد اس کا انتظام عتاب بن حسید اور کچھ صحابہ کو سونپ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقابلہ کے لیے نکلے۔ تو اسی وقت کا واقعہ یہ عربی صحابی، یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک بھیڑ میں پھنس گیا، اور میرے پیر میں ایک وزنی بھاری قسم کا جوتا تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو ہم نے رونت دیا، انجانے میں میرا پیر آپ کے پیر پر پڑا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آپ کے ہاتھ میں ایک چابک تھا، اس چابک سے مجھے دھکا دیا اور کہا بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ اوجعتنی، تو نے مجھے اذیت پہنچائی، تکلیف دے دی، یعنی اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہاں سے میں ہٹا، اور جب رات ہوئی تو پوری رات میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، میں خود اپنے سے شرمندہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا دی، ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ رات کتنی بری میرے اوپر گزری ہے۔ اب اس سے بڑی مصیبت یہ کہ جب صبح ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آواز لگا رہا ہے میرا نام لے کر کے کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ تو ہم نے اپنے دل میں سوچا کہ بس اللہ خیر کرے، یہ جو مجھے پکارا جا رہا ہے وہ کل جو حادثہ پیش آیا، کل شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو جو ہم نے روندا تھا اور آپ کو تکلیف ہوئی تھی، شاید اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں۔
تو چنانچہ میں ڈرتا ہوا اس کے پاس گیا کہ ہاں میں ہوں، کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈرتے ہوئے پہنچا اور شرمندگی سے میرا سر جھکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے فلان، کل تم نے میرے پیر پر اپنا پیر رکھا، اپنا جوتا رکھا، میرے پیر کو تم نے کچل دیا تھا، جس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنے چابک سے، اپنے کوڑے سے تمہیں دور ایسے جھٹک دیا تھا، تو دور چلے گئے تھے، تو جس سے تم کو تکلیف پہنچی۔ تو اب ایسا کرو، اس کی تلافی کے لیے، اس موضوع کو ختم کر دینے کے لیے تم ایسا کرو کہ یہ 80 بکریاں لے لو اور معاف کر دو، یہ 80 بکریاں لے لو اور معاف کر دو۔ ساتھیو، اس قصے کے اوپر آپ غور کریں، ایک چھوٹا سا قصہ ہے، لیکن ہم اپنی زندگی پر میں نظر کریں، زندگی پر، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت لیے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کا آپ نمونہ دیکھیے۔ دنیا میں آپ اس کی مثال نہیں پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیتے تھے، اور اگر انجانے میں کسی کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو فوراً اس کا بدلہ لینے کے لیے کہتے اور تلافی کی کوشش کرتے، اور بدلہ میں صرف آپ معذرت ہی پر اکتفا نہیں کرتے، جیسے آج ہم میں ہوتا ہے، اگر معاف کیجئے گا مجھ سے غلطی ہو گئی، بڑا ایک آسان سلام ہمارے ہاں سوری ہم کر دیے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہر ممکن طور پر اس کا حق دینے کو تیار رہتے۔ کبھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر دیتے کہ یہ اپنا بدلہ لے لو، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی مدد کر کے اس کو خوش کر دیتے تاکہ وہ خوشی سے ہمیں معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سیرت ابن ہشام میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، ایک مشہور انصاری تابعی ہیں حبان ابن واسع، یا حبان بن واسع رحمہ اللہ، وہ اپنے خاندان کے بزرگوں سے، ظاہر بات ان کے خاندان یہ تابعی ہیں تو ان کے خاندان کے بزرگ صحابی رہے ہوں گے یا بڑے بڑے تابعین، اس لیے کہ خود صغار تابعین میں نہیں ہے بلکہ اوسط درجے کے تابعین ان میں ان کا شمار ہے، تو یا تو وہ صحابی ہوں گے ان کے بزرگ، یا صحابہ سے سننے والے ان کے خاندان کے بڑے بڑے جو تابعی ہیں وہ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کی صفوں کو درست کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سفر کو درست کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کے دست مبارک میں ایک تیر تھی۔ اصل میں تیر اس وقت کئی قسم کی ہوا کرتی تھی، ایک تیر جو نوک والی اور پر والی، ایک تیر سے سیدھے رہا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھی، آپ اس کو لیے ہوئے درمیان سے آپ برابر ایسے اسی کے اشارے سے آپ جو ہے برابر کرتے، کوئی کچھ رہتا تو اس کے دوسری طرف سے اس کو پیچھے جانے کا حکم دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صف کو درست کر رہے تھے کہ اسی وقت درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سواد ابن غزیہ نامی ایک صحابی کے اوپر سے ہوا۔ آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ صف سے تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے، جیسا کہ آپ اگر صف ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیر سے ان کے پیٹ میں ایسے اشارہ کیا اور کہا کہ پیچھے جاؤ۔ حضرت سواد کو جب وہ تیر لگا، ظاہر بات وہ تیر نوک کی طرف سے نہیں تھا، دوسری طرف سے تھا، تو اس پر حضرت سواد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو مجھے اذیت پہنچائی ہے، تکلیف دے دی، اور بالکل سنجیدگی، بالکل موڈ، بالکل سیریس موڈ میں، بالکل سنجیدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہوں نے کہ آپ نے مجھے جو ضرب لگا دی ہے اس کی وجہ سے آپ مجھے تکلیف پہنچائے ہیں،
اور آپ جو دین لے کر کے آئے وہ حق اور عدل و انصاف کے اوپر مروی ہے، لہذا میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، آپ یہاں پر عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیے آپ کی تواضع، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے خوف دیکھیے کہ کسی کا کوئی حق میرے اوپر نہ رہ جائے۔ آپ نے اپنے پیٹ مبارک کو کھول دیا اور کہا کہ لو اپنا بدلہ لے لو، اور یہ تیر ہے، لے لو اپنا بدلہ۔ راوی کہتے ہیں سواد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لے کر کے چھوڑ دیا۔ دیکھ کر کے نبی نے فرمایا کہ اے سواد، یہ کیا، تم نے یہ کیا؟ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے۔ حضرت سواد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ دنیا سے میری آخری جدائی جب ہو، دنیا سے میری جدائی ہو تو اس حال میں جدائی ہو کہ میرا جسم مبارک آپ کی جسم مبارک سے چمٹ گیا ہے۔ یہ میرا مقصد تھا، ورنہ آپ سے میں کہاں بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے ان کے لیے بڑی خیر کی دعا فرمائی، اور پھر وہی لفظ دہرایا، استوی یا سواد، یا سواد ذرا درست ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی نیا معمول نہیں ہے، ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، بلکہ بات نکل گئی تو سنن ابو داؤد میں بھی ایک واقعہ، ایک اپنا صحابی اسید ابن حضیر، یہ اسید ابن حضیر جو بڑے مشہور صحابی وہ نہیں، یہ بھی انصاری ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہے، یہ ان کا یہ جو ہے بس لوگوں سے ذرا مذاق مسخرہ بڑا ہوت کیا کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے تھے۔ تو ایک بار وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے ان کے کوکھ میں ایسے کوچ مارا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو ضرورت ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت سواد بول اٹھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے بدلہ دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بدلہ لے لو بھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو قمیص پہنے ہیں اور میرے اوپر قمیص نہیں ہے، جگہ کھلی ہوئی تھی جہاں آپ نے یہ ضرب لگائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اٹھا دی تو آپ کی قمیص سے چمٹ گئے، چومنے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول، میرا منشا یہ تھا، آپ سے بدلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز یہ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بدلہ دینے، کسی کا بدلہ دینے کے لیے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ ایک طرف دیکھیں کہ آپ کتنے عظیم ہیں، اور ایک طرف دیکھیں کہ آپ اپنا کس طریقے سے لوگوں کو بدلے کے لیے پیش کر دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے یہ بہت باعث عبرت ہے یہ چیز ساتھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا غور کریں، لوگوں کو خصوصاً مسلمان کو اذیت پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے، ان کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ ایک غیر مقصود چوٹ کا بدلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 بکریاں دی ہیں۔ ذرا دیکھیں، آپ کا ارادہ انہیں چوٹ پہنچانے کا نہیں تھا، بلکہ غلطی ان صحابی کے طرف سے تھی کہ انہوں نے آپ کے پیر کو روندا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو وہ چابک جو تھا اس سے دفع کیا تو ظاہر بات ہے اس سے ان کو اذیت پہنچی۔ تو کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دیکھیں کہ اس کا بدلہ کتنا دیا ساتھیو، 80 بکریاں دیا، 80 بکریاں۔ تو جو لوگ بلا کسی شرعی عذر کے مسلمانوں کو اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے تصرفات سے اذیت پہنچاتے رہتے، ان کا بدلہ کتنی بکریاں ہوں گی ساتھیو، ذرا سوچیں یہاں کتنی بکریاں ہوں گی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے کسی کو گالی دے دی ہوگی، بلا وجہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر دی ہوگی، کسی کے اوپر آواز کس دی ہوگی، کسی کے راستے میں کوئی چیز ڈال دی ہوگی، بہت سے طریقے اذیت پہنچانے کے ہیں۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بات پر کہ چابک سے ان کے پیٹ میں جب تھوڑا سا دھکا دیا
اس کا بدلہ آپ نے کتنا دیا ہے؟ ذرا سوچیں کتنا بدلہ دیا آپ نے؟ 80 بکریاں دی ہیں. یہ 80 بکریاں ایک ضرب کا بدلہ ہے. ہم کتنی ضربیں لگاتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا؟ اور کبھی ہم نے سورہ احزاب کی اس آیت کے اوپر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ حفاظت فرمائے. جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کی بغیر کسی غلطی کے اذیت پہنچاتے رہتے ہیں، بغیر حق کے انہیں اذیت دیتے رہتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ بہت بڑا بہتان اپنے سر مر رہے ہیں، واثما مبینا، اور کھلا گناہ وہ کر رہے ہیں. ساتھیو یہی میرا مقصد ہے کہ عبرت دلانے کا کہ سوچیں کہ ہم کتنی اذیتیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں. کسی نے ہمیں ایک گالی دیا، ہمیں صرف سالہ مثال کہہ دیا، ہم اس کی ماں بہنی گالیاں دینا شروع کر دیتے. کسی نے ایک بار ہم کو کہا ہے تو اس کو گالیاں دینا تو دور ہے، ساری مجلس میں جہاں کہیں بھی ہو ہم اس کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، اور اپنی بہادری کے ہاں ہم نے اس کو ایسا جواب دیا ہے. کیا اس کا کیا بدلہ ہوگا قیامت کے دن؟ کتنی 80 بکریاں آپ کو دینی پڑے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تیسرا فائدہ، آدمی کو اگر کوئی ناگہانی ٹھیس لگے، چوٹ پہنچے، تو سب سے پہلے اسے بسم اللہ کہنا چاہیے. ہمارے یہاں انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی الفاظ ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا، لیکن اصل جو سنت کا مسئلہ ہے کیا ہے؟ وہ بسم اللہ ہے. جیسا کہ اسی قصے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو سے اپنا نام نہیں بتایا، ان صحابی کو آپ نے چابک سے جو چوٹ پہنچائی سے دھکا دیا آپ نے، انہوں صحابی نے جب آپ کے پیر کو کچلا تو آپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ بسم اللہ اوجعتنی. اور ہم کیا کہتے؟ ابے فلاں گالی دے کر کہتے تم نے ہمیں کیا کیا؟ کم سے کم بیوقوف الو کے پٹھے تو ہم کہہ ہی دیتے، گدھے سے تو ہم خطاب کر ہی دیتے کہ گدھا تجھے دیکھتا دکھائی نہیں دیتا. جانتے معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے ساتھیو. تابعین کہتے ہیں، ابراہیم نخعی وغیرہ، کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے آپس میں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے اے گدھے، اے کتے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا اور کہے گا دیکھ اس کو، اسے ہم نے کتا بنایا تھا، اسے ہم نے گدھا پیدا کیا تھا، تجھے دکھائی نہیں تھا کہ کتا انسان ہے کہ گدھا ہے. یعنی قیامت کے دن اس سے متعلق یہ سوال ہونے والا ہے. تو ایسے موقع پر کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. چنانچہ سنن ابو داؤد میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. ہم سواری پر جا رہے تھے تو جس سواری پر آپ سوار تھے اس سواری کو تھوڑی سی ٹھوکر لگی تو ہم نے کہا تعیس الشیطان، شیطان ہلاک اور برباد ہو. آپ نے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، تعیس الشیطان نہ کہو، اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے تعیس الشیطان تو شیطان بہت خوش ہوگا کہ ہم نے اپنی طاقت سے اسے ٹھوکر دے دی ہے. بلکہ تم کیا کہو؟ بسم اللہ. اس لیے ایک عادت بنا لینی چاہیے، کہیں ٹھوکر لگے، کوئی ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو چوٹ لگے، بسم اللہ معذرت کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت کا طریقہ ہے کہ ایسے موقع پر کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ. اسی طریقے سے ساتھیوں، اگر ہم سے کسی کو لاپرواہی سے ٹھوکر لگ جائے تو صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ عفواً، جیسے آج یہاں ہمارے یہاں ہے، ارے معاف کیجئے گا، یا آج جو ذرا فیشنیبل لوگ کہتے ہیں سوری معاف کیجئے گا. نہیں، ہم اسے اتنا صحیح نہیں سمجھتے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے سامنے بدلے کے لیے پیش کر دینا ضروری ہے. یا کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم بدلے کے لیے پیش کر دیں کہ بھائی معذرت کے ساتھ مجھ سے چوٹ لگ گئی ہے، آپ اگر بدلہ اپنا لینا چاہیں تو لے لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپنے اوپر بہت بھاری ہے، خاص طور پر وہ شخص اگر ہم سے چھوٹا ہے، ہم سے غریب ہے، ہم سے منصب میں وہ چھوٹا ہے، تو ہمارے اوپر یہ چیز بہت بھاری پڑے گی. لیکن ظاہر بات ہے آخرت ہر چیز کے اوپر بھاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر چیز سے اوپر ہے. پانچواں فائدہ ساتھیوں، بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے. دیکھیے علماء کہتے ہیں 3 صورت ہے: بدلہ لینا، معاف کر دینا اور زیادتی کرنا. زیادتی کرنا، بدلہ لینا، معاف کر دینا اور زیادتی کرنا، یہ 3 ہیں. بدلہ لینا جائز ہے، معاف کر دینا بہتر ہے، اور معاف کر دینے سے بھی آگے ایک چیز ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو شخص صبر کر جائے یعنی معاف کر دیا آپ نے اسے، وَغَفَرَ اور اسے بخش دے. فرق ہے ساتھیوں معاف کر دینے میں اور بخش دینے میں. معاف کر دیا آپ نے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس سے ہی غلطی ہو تو اس پر آپ پکڑ لیں، اور غفرا اسے بخش دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب کبھی اس پر گرفتگار نہیں کریں گے آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں. آگے کیا بیان فرمایا؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. لیکن بدلہ کتنا لینا ہے؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ایک برائی کا بدلہ ایک برائی ہی ہے. لیکن فمن عفا واصلح، یہ دیکھیے جس نے معاف کر دیا واصلح اور اصلاح کر دی. سوچیں کتنا پیارا لفظ ہے، معاف کر دیا اور اصلاح کر دی. اصلاح کر دی کیا ہے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنی بکریاں بھی ان کو دے دی، آپ اس کے لیے دعا کریں، اسے ہدیہ اور تحفہ دیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے تعلقات کو اپنے اچھے بنائیں. یہ نہیں کہ چلو معاف تو کر دیا ہے لیکن دل سے خلش دور نہیں ہوتی ہے اور اس کو لیے ہوئے وہ ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اس کا بدلہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. یعنی اس دنیا میں اس کا بدلہ کیا، آخرت میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے. ساتھیوں خیر باتیں تو اور ہیں لیکن صرف ایک اور فائدہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ذرا دیکھیں آج ہمارے یہاں اگر ہمارا کوئی استاد ہے، ہمارے آپ لوگ زبان میں کوئی پیر صاحب ہمارے جا رہے ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، ان سے اگر کسی کو تھوڑی سی چوٹ پہنچ گئی، سامنے والا ان سے اگر بھیڑ جائے، تو ہم لوگ اگر پیر صاحب سے ہم اتنا بھی، استاد سے اتنا بھی ہم گوارا نہیں کریں گے کہ وہ معافی مانگے، وہ معافی مانگے. اگر وہ ان سے بدلہ لینے کی ذرا مجھے بدلہ لینا ہے تو ہم سارے کے سارے اپنے پیر تو خاموش رہے گا لیکن ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائے اسے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن صحابہ اکرام کی خوبی دیکھیں جو حق کو پہچانتے تھے. یہ صحابی خاص طور پر جو غزوہ احد کا بدر کا ہم نے قصہ بیان کیا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اذیت پہنچائی اور آپ حق اور انصاف کی دعوت دیتے ہیں، مجھے انصاف چاہیے. تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کسی نے ان سے نہیں کہا خاموش رہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق حق ہے، چاہے جو کوئی ہمارے سامنے ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے. یہ صحابہ کی خوبی تھی کہ خاموش ہو گئے. تو ہمیں ناجائز طور پر دوسرے کی طرف سے دفاع کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی قدر کرنے اور اپنے مسلمان بھائی کو ہر قسم کی اذیت پہنچانے سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089597707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔